لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے آٹونامک نروس سسٹم کے بارے میں اور اس کا کیا کردار ہوتا ہے کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں. تو اسی کے بارے میں ہم فردر بات کریں گے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس ایمرجنسی میں آٹونامک نروس سسٹم بعض سسٹمز کو بالکل کام کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ باڈی کی جو ریسورسز ہیں وہ خطرے کو ہینڈل کرنے کے لیے زیادہ افیکٹولی استعمال ہو سکیں. جو بھی آپ کی جسم کے غذا سے تعلق رکھنے والے آرگنز ہیں ان سب کا کام روک دیا جاتا ہے. کوئی بھی ایسے آپ کے آرگنز جو کہ کوئی لکوڈ سیکریٹ کرتے ہیں، جیسے آپ کا اسٹمک ایسڈ بناتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے، یا کوئی اور اس طرح کا جو لکوڈ سیکریٹ ہونا ہے وہ روک دیا جاتا ہے. دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. خون کو جو ہے بھی بہت سارے امپورٹنٹ فنکشن سے روک دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ایک بڑی مقدار خون کی ان سسٹمز کے لیے اویلیبل ہو جو کہ بھاگنے میں یا لڑنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے مسلز. تو اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آٹونامک نروس سسٹم کی کتنی اہمیت ہے. آٹونامک نروس سسٹم کیونکہ آپ کا خون کا دورانیہ بھی ریگولیٹ کرتا ہے، اور یہ ایک بہت پریسیشن کے ساتھ ریگولیٹ کرتا ہے. یہ بلڈ کا فلو بڑھا بھی سکتا ہے اور گھٹا بھی سکتا ہے جب بھی یہ چاہے، اور یوزولی کوئی ایک اچھا ریزن ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. لیکن ٹی ایم ایس کے کیس میں جب یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور جب یہ اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو یہ ایک اب نارمل آٹونامک ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. اس کا کوئی اس وقت یوزفل پرپز نہیں ہوتا اور یہ کسی بھی طریقے سے ہماری ڈیلی لائف میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ہم کسی فائٹ اور فلائٹ سچویشن میں تو نہیں ہوتا. لیکن اس وقت آپ کا آٹونامک نروس سسٹم آپ کی سائیکولوجیکل ضرورت کے اوپر رسپونڈ بیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ نکلتا ہے درد کی صورت میں اور مختلف اور تکلیف دہ سمٹمز کی صورت میں. آکسیجن ڈپریویشن اور ٹی ایم ایس کی پیتھوفیزیولوجی کہتے ہیں کوئی بھی بیماری کاز کرنے والی فزیولوجی کو. ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ آٹونامک نروس سسٹم خود چنتا ہے کہ اس نے کن مسلس، نروز یا ٹینڈنز یا لیگمنٹس میں خون کا دورانیہ کم کرنا ہے، اور یہ بیسکلی وہ اس کے رسپانس میں کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ جذبات دبے ہوئے ہیں جیسے کہ انگزائٹی یا غصہ. اس صورتحال کو ایشیمیا کہتے ہیں. اس میں جو بھی آپ کا باڈی کا ٹیشو انوالو ہوتا ہے اس کو اس کی ضرورت سے کم آکسیجن ملتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ضرورت سے کم بلڈ ملتا ہے، اور کیونکہ بلڈ آکسیجن لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کو پھر آکسیجن بھی کم ملتی ہے. تو جتنی اس کو آکسیجن چاہیے جب اس کو ضرورت سے کم ملتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے درد، سنسناہٹ، ٹنگلنگ سینسیشن، بعض اوقات کمزوری. یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آکسیجن بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی باڈی کے تمام پروسیسز میں، اور جب بھی وہ اپنی ایک نارمل سطح سے نیچے گرتی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹیشو ری ایکشن کریٹ کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی مجھے میری ضرورت کے مطابق آکسیجن نہیں مل رہی. یہاں پہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آٹونامک نروس سسٹم آخر ایسے کیوں ری ایکٹ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں درد ہو یا ہمیں اور تکلیف دہ علامات ظاہر ہوں، جبکہ اس کا تو نارمل کام یہ ہے نا کہ وہ باڈی کو آپٹیمم لیول پہ کام کرتا ہوا رکھے ریگارڈلیس آف کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو یہ بظاہر تو ایک بہت ان یوزول سی صورتحال ہے، لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ری ایکٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی یہ سجیسٹ کیا تھا کہ بیسکلی اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کی توجہ ان ان پلیزنٹ اور پینفل سوچوں سے ہٹائی جائے، اور جس کو دماغ دبانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لیے آپ کا آٹونامک نروس سسٹم یہ درد کریٹ کرتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے مائنڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فزیکل پین جو ہے وہ ایموشنل پین سے بہتر ہے، اور جب اس طرح سے دیکھا جائے تو شاید یہ پروسیس اتنا لاجیکل بھی نہ لگے آپ کو. لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آکسیجن ڈپریویشن یا آکسیجن کی کمی اس درد کی ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ باڈی کا جو بھی ٹینشن اور انگزائٹی کی طرف ری ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کے اب نارمل آٹونامک نروس سسٹم کا ری ایکشن ہوتا ہے. اس میں سب سے مشہور مثال جو ہے وہ السر کی ہے، اور کئی سال پہلے ایک بڑا کامن آپریشن ہوا کرتا تھا جس میں وہ جو آٹونامک نروز آپ کے معدے تک جا رہی ہوتی تھیں ان کو کاٹ دیتے تھے تو اس سے السر ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن وہاں سے کاٹ دیں گے اور السر وہاں کا ٹھیک ہو جائے تو پھر اور جگہ پہ مسئلے نکل آتے تھے، جیسے کولائٹس، سر میں فکر سے درد ہونا، مائیگرین ہونا، یا اور بھی بہت سارے مسئلے. تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ نہیں، ٹی ایم ایس تو بیسکلی آٹونامک نروس سسٹم سے جنریٹ ہوتا ہے، اور
नर्व्स काट देना तो उसका कोई इलाज नहीं है। और क्योंकि ये सारी बदमाशी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की है, तो वो सिर्फ नर्व से नहीं बल्कि आपकी रगों के साथ भी खेल सकता है। और सबसे आसान हल तो उनके लिए ये भी है कि आपकी खून की शरीयानों को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, तो उससे जो आपका खून जो भी आपके टिश्यूज़ में पहुंच रहा है वो थोड़ा सा कम पहुंचेगा, और उनमें ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन हो जाएगी और दर्द शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा सबूत जो हम क्लिनिक में देते हैं वो ये है कि जब भी कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको किसी भी फॉर्म में हीट अप्लाई करते हैं उसके मसल्स के ऊपर जहाँ पे वो दर्द की शिकायत कर रहा होता है, उसका कमर दर्द टेम्परेरीली ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जैसे अगर आप मसाज करवाएं या कोई उसकी उन मसल्स की जिनमें दर्द है उनकी एक्टिव एक्सरसाइज करें तो भी दर्द में आराम आ जाता है। अब ये तीनों तरीके जो हैं, हीट को अप्लाई करना, एक्सरसाइज करना या मसाज करना, इनसे बेसिकली हो क्या रहा है, इनसे आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। और इंक्रीज़ जब होता है आपका ब्लड फ्लो, उसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन और ज़्यादा आ रही है। और अगर इससे दर्द ठीक हो रहा है तो फिर लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि बेसिकली ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसकी वजह से दर्द हो रहा था मसल्स में। बात का लेबोरेटरी एविडेंस भी है। 1973 में दो जर्मन रिसर्चर्स ने जिन जिन लोगों को कमर में दर्द की शिकायत होती थी उनके मसल्स का सैंपल लिया, यानी कि उनकी बायोप्सी की, और उनको जब एनालाइज़ किया तो पता चला कि उनके न्यूक्लियस में वो चेंजेस हो गए थे। यानी उन बैक पेशेंट्स के बैक के मसल्स के न्यूक्लियाई में, जो कि आपके हर मसल में एक सेल होता है और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उनमें चेंजेस हो गए थे जो ऑक्सीजन डेप्रीवेशन से होते हैं। इस बात का एक और बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस कि ऑक्सीजन कितना अहम किरदार अदा करती है टीएमएस में, एक और ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स था जिन्होंने अभी पिछले कुछ सालों में लैब में टेस्ट किए और उन्होंने ये प्रूव किया जिन पेशेंट्स में फाइब्रोमाइल्जिया होता है उनके मसल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और ये फाइंडिंग्स एक रिसाले में भी पब्लिश हुई थी। उन्होंने एक नया लैब टूल डिज़ाइन किया था जिसके थ्रू उन्होंने मसल्स में ऑक्सीजन का कंटेंट बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ मेजर किया, और उन्हें ये पता लगा कि जो भी पेनफुल मसल्स होते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है।